سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسموک سکرین۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا ساتھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کا بیٹا تھا، اور اس کی سرگرمیوں سے واقف ہونے کے باوجود کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے اس کی اصلیت کا علم رات ہی کو دوران گفتگو ڈرائنگ روم میں ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے جتلانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر اس نے خود اپنا تعارف اس حوالے سے نہیں کروایا تھا تو مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی خاموش رہوں۔ ہمیں راستے میں صرف ایک چیک پوسٹ پر روکا گیا، لیکن وہاں موجود محکمے کے ایک دو آدمیوں نے جیسے ہی میرے ساتھی کو پہچانا، انہوں نے بغیر کچھ کہے اسے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ دوپہر کے بعد ہم علاقہ غیر میں ایک قلعہ نما مکان کے باہر کھڑے تھے، جہاں ایک ملک نے ہمارا استقبال کیا۔ میرے دوست نے پشتو میں کچھ کہہ کر میرا تعارف کروایا۔ جواب میں اس نے اتنی زور سے میرے کندھے پر ہنستے ہوئے ہاتھ مارا کہ میں ان کا تعارف حاصل کرنے کے طریقے کو واپس پہنچنے تک گالیاں دیتا رہا۔ ہم لوگ دیر گئے تک وہاں رہے۔ یہیں ہماری ملاقات اس ٹرک ڈرائیور اور اس کے ساتھی سے کروائی گئی جس کے ہمراہ ٹرک پر مجھے پنجاب جانا تھا۔ واپسی پر میرے ساتھی نے اپنی سیٹ کے نیچے 2 اسٹین گنیں رکھی تھی، جن میں سے ایک یقیناً میرے لیے تھی۔ اسے خطرہ کسی قانونی ادارے سے نہیں بلکہ اپنے اور مادام نادرا کے گروہ کے دشمنوں سے تھا۔ ہم نے کل ان کے 2 آدمیوں کی جو درگت بنائی، اس کے بعد دوسرے گروہ سے بدلہ لینے کی امید نہ رکھنا جہالت تھی۔ یہ لوگ تو ویسے بھی انتقام کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی روایت پسند تھے، اور جب تک بدلہ نہ لے لیں آرام سے بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ شام کو ٹرک مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس میں کس قسم کا مال ہے جو لے کر مجھے پنجاب جانا تھا، لیکن بادی النظر میں وہ فروٹ سے بھرا ہوا ٹرک دکھائی دیتا تھا۔ اس کے نیچے کیا ہے اس کا علم سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کو نہیں تھا، حتیٰ کہ ٹرک چلانے والوں کو بھی نہیں۔ انہیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ مال کو جان ہتھیلی پر رکھ کر محفوظ مقام تک پہنچاؤ۔ ٹرک کسی کا تھا، مال لوڈ کرنے والے دوسرے لوگ تھے، ڈرائیور کوئی اور، کوئی ایک دوسرے سے واقف تک نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں ان لوگوں کو ہر ادا پر داد دے رہا تھا، کتنا خفیہ اور محفوظ طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ اگر مخبری نہ ہو چکی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص ٹرک پر لدی ہوئی لکڑی کی سینکڑوں پیٹیوں کو کھول کھول کر دیکھتا پھرے کہ ان میں کیا ہے۔ رات کو 10 بجے کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دسمبر کی سردیاں پورے شباب پر تھیں۔ میرے دائیں ہاتھ میرا بریف کیس رکھا تھا اور قدموں میں بھری ہوئی اسٹین گن موجود تھی۔ میں نے اپنے اوپر ایک بڑا سا کمبل اوڑھ رکھا تھا اور ٹرک کی آرام دہ سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ ڈرائیور شکل ہی سے کوئی چھٹا ہوا بدماش دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے بڑی عزت سے پیش آیا۔ ابھی ہم بمشکل 10-15 میل ہی شہر سے باہر نکلے تھے کہ ایک جگہ سڑک کے کنارے بنی ایک چونگی پر ڈرائیور نے اچانک ٹرک روک لیا۔ ایک غریب سا مقامی شخص ڈرائیور کے پاس آیا جو میرے ساتھ بیٹھا چرس سے بھرے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس نے پشتو میں کچھ کہا۔ مجھے اب تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ کوئی سرکاری کارندہ تھا، لیکن ہمارے گروہ کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے شک ظاہر کیا تھا کہ ہماری مخبری ہو چکی ہے، لیکن ڈرائیور نے جواب میں اسے ڈانٹ پلا دی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ راولپنڈی تک کسی بھی جگہ کوئی اس کو گرفتار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو چونگی کا ہی ملازم دکھائی دیتا تھا اپنا فرض پورا کر کے واپس چلا گیا۔ جب ٹرک وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے ڈرائیور سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اپنا آدمی ہے صاحب، ذرا چرسی سا ہے، زیادہ چڑھ گئی ہوگی۔ کہہ رہا تھا کہ اسے مخبری ہونے کا شک ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بھی تصدیق کا ذریعہ ہے تو خبر کی تصدیق کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ میں نے ڈرائیور سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ ہوٹل کے ہنگامے کے بعد مجھے اس بات کا ثبوت تو مل ہی چکا تھا کہ کوئی مخالف پارٹی ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ ممکن ہے ان لوگوں کو ہمارے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی ہوں۔ واہ بابو جی، آپ تو پنجابی نکلا، ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں مسکرا کر چپ ہو رہا۔ اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ہم نوشہرہ سے ابھی کافی پیچھے ہی تھے کہ سڑک کے عین درمیان ایک ڈرم پر سرخ لالٹین جلتی نظر آئی۔
خطرہ! میرے ذہن نے چیخ کر رہنمائی کی۔ ہوشیاری سے بابو، روکوں گا نہیں، سیدھا نکلوں گا، ڈرائیور نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں نے اسٹین گن کو گود میں رکھ لیا۔ ایک شخص سڑک کے کنارے سرخ جھنڈی ہلا کر ہمیں ٹھہرنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ سبز رنگ کی ایک جیپ بھی وہاں نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے گیئر بدلا اور اب ہمارا ٹرک پوری رفتار سے جا رہا تھا۔ اس نے سائیڈ بمپر مار کر ڈرم اور لالٹین کو پرے پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک کے پچھلے حصے سے اسٹین گن چلنے کی آواز سنائی دی۔ ہمارے پچھلے ساتھی نے روکنے والوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ ان کی اس جیپ کو نشانہ بنا رہا تھا جو ہمارے تعاقب میں آنے والی تھی، لیکن سرکاری عملہ ہم سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا۔ انہوں نے پہلے ہی خود کو اس صورتحال کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وہ بالکل نہیں گھبرائے، ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے یہ ان کے لیے بچوں کا کھیل ہو۔ نوشہرہ تک یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ جیسے ہی ہم نوشہرہ کی پہلی چونگی پر پہنچے، سڑک کے کنارے پہلے سے ایک جیپ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ غالباً ان لوگوں نے وائرلیس کے ذریعے اطلاع دے دی تھی۔ ڈرائیور اس صورتحال کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ جیپ اچانک سڑک کے ایک کنارے سے برآمد ہوئی اور ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اس صورتحال اور دوبارہ اچانک آ پڑنے والی بپتا نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس گھیرے سے زندہ سلامت کیسے نکل سکوں گا۔ اسی لمحے مجھے بڑی شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ نہ جانے صوبہ سرحد کے اس ہوٹل میں جب اچانک دو درندے مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، تب ان احساسات سے دو چار کیوں نہ ہونا پڑا۔ شاید انسانی سائیکی میں کچھ ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب وہ اچانک ایک فیصلہ کرے اور اس پر عمل بھی کر گزرتا ہے۔ ان لمحوں میں مجھ جیسے کمزور انسان بھی طاقتور بن جاتے ہیں۔ تب میں نے یہی سوچا تھا کہ اب زندہ بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اس جیپ میں موجود لوگوں کو اطلاع مل گئی تھی کہ ہم پولیس پر فائرنگ کر رہے ہیں اور اب یہ لوگ ہمیں روکیں گے نہیں بلکہ گولی ماریں گے۔ میں نے سوچا اس طرح کتے کی موت مر جانے سے تو بہتر یہی کہ ایک مرتبہ صدقے دل سے زندہ رہنے کی کوشش کر کے دیکھ لوں۔ ابھی میں اس کشمکش کا شکار تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اچانک ٹرک کو ایک دھچکا لگا۔ ٹائر میں گولی لگی تھی۔ ڈرائیور نے بھی اچانک گیئر بدلا۔ گولی لگنے اور گیئر بدلنے کا عمل شاید ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ہینڈ بریک کھینچی ہو۔ اسی ایک لمحے کا فائدہ میں نے اٹھایا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور بریف کیس سمیت سڑک کے کنارے چھلانگ لگا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ کچی زمین پر گرا اور ٹرک کی رفتار بھی بہت کم تھی، ورنہ تو میری ہڈی پسلی برابر ہو چکی ہوتی۔ تعاقب میں آنے والوں کی توجہ یا تو ٹرک پر ہی تھی یا پھر ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں، ورنہ شاید وہ میری زندگی کا آخری جرم ہوتا۔ زمین سے اٹھتے ہی جس چیز نے سب سے پہلے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی وہ ایک دھماکے کی آواز تھی۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر کر کے ٹرک کے ٹائر پھاڑ دیے تھے۔ چاند کی مدھم اور سرکاری جیپ کی تیز روشنیوں میں ٹرک کی پچھلی بتیاں مجھے لرزتی دکھائی پڑنے لگیں۔ میں نے اسی سمت نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ ٹرک پہلے تو مست ہاتھی کی طرح جھومتا رہا، پھر قریباً 30-40 گز دور جانے کے بعد الٹ گیا۔ میں نے آخری منظر یہ دیکھا کہ دونوں جیپوں سے پولیس کے جوان کودے اور انہوں نے گرے ہوئے ٹرک کو گھیرے میں لے لیا۔ میری کمر میں کچھ چوٹ لگی تھی لیکن اس وقت مجھے کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ جان بچانے کی دھن میں اس درد کا احساس دم توڑ چکا تھا۔ میں اٹھا اور بے تحاشا کھیتوں کے اندر ہی اندر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں تھک چکا تھا اور میرا سانس اب دھونکنی کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں نے اندازاً 2 میل کا فاصلہ کمر میں شدید تکلیف کے باوجود طے کر لیا تھا۔ شاید میں نے جس لمحے ٹرک سے چھلانگ لگائی تھی اس وقت ہمارا زاویہ ایسا ہوگا کہ تعاقب میں آنے والی جیپوں کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ ٹرک سے کوئی باہر بھی کودا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا، ورنہ کچھ لوگ ان میں سے میرے تعاقب میں ضرور آتے۔ میرے لیے یہ تائید غیبی تھی۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور گرفتاری کے خوف نے مجھے خاصا نڈھال کر دیا تھا۔ اندھیرے میں دور دور تک کوئی ذی ہوش دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ اب میرا ایک ایک قدم من من کا ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میں رکا نہیں، چلتا رہا۔ میں جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ چھوٹا سا بریف کیس ابھی میرے پاس تھا۔ خدا جانے چھلانگ لگاتے وقت بریف کیس میں نے کس طرح مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ابھی تک میں کھیتوں کے بیچوں بیچ یا پھر ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دور سے اب ایک فیکٹری کے آثار بھی دکھائی دینے لگے، لیکن میں نے اس طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک کھیت کے کنارے لگے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد ہی میں اپنی حالت پر قابو پا چکا تھا۔ میرا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کے لیے لایا عمل تیار کرنے لگا۔
جسمانی حالت نے ابھی تک میرے ذہن کو متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا کہ جوں جوں میری جسمانی حالت ابتر ہو رہی تھی، ذہنی حالت مزید بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ جان بچانے کی خواہش تمام کمزوریوں پر غالب تھی۔ اس حالت میں ہرگز گرفتار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا، پھر بریف کیس میں سے اپنے کپڑوں کا واحد جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اب میں پتلون، شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ شلوار قمیض میں نے وہیں کھیتوں میں پھینک دی۔ جسم کے مختلف حصوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، لیکن جان بچانے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ اس کے سامنے باقی تمام احساسات کو جیسے موت ہی آ گئی۔ ہاتھ سے بندھی گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سردی ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اپنا جسم گرم رکھنے کے لیے پیدل چلنا شروع کر دوں۔ اس لمحے جب میں اوس میں بھیگتا زمین پر گھسٹ رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اگر میں تعاقب میں آنے والی جیپوں سے ہونے والی فائرنگ میں مر جاتا، کوئی گولی مجھے لگ جاتی، میرا کوئی عضو ہی ٹوٹ جاتا، تو میری ماں پر کیا گزرتی؟ شاید مرنے کے بعد میری لاش کو بھی لاوارث جان کر دفنا دیا جاتا۔ یہاں میری شناخت کرنے کون آتا؟ اور میری ماں، وہ تو زندگی کے آخری سانس تک شاید میرا انتظار ہی کرتی رہتی۔ اسی تصور نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی سوچ کے دھارے کے رخ کو موڑنے کے لیے مادام نادرا کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا جلد یا بدیر پولیس کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں ٹرک سے فرار ہو چکا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہاں کہاں تلاش کرنا تھا۔ ظاہر ہے وہ نوشہرہ میں یا پھر نوشہرہ سے پنجاب کی طرف جانے والی سڑک پر ہی میرے لیے ناکے لگائیں گے۔ ایک بات سوچ کر میں دل کو تسلی بھی دے لیتا تھا کہ اس گروہ میں کم از کم آج تک ایسا ہوا تو نہیں کہ کسی گرفتار ہونے والے نے تفتیش کے بعد اپنے دوسرے ساتھی کا پتہ بتا دیا ہو۔ اول تو ہمارے مالکان یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتے اور حالات پر پولیس تک پہنچنے سے پہلے ہی کنٹرول حاصل کر لیتے تھے۔ پھر بھی مجھے حالات کی منفی پہلو پر ہی زیادہ نظر رکھنی تھی۔ میں نے واپس پشاور لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس کافی رقم تھی اور میں کسی بھی ذریعے سے وہاں سے واپس لاہور جا سکتا تھا۔ اندازے سے سڑک کی سمت چل پڑا اور صبح 5 بجے کے قریب میں سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں غالباً کارخانہ تھا جس کی نئی شفٹ شروع ہونے والی تھی۔ مجھ میں چلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی، لیکن میں زندگی اور عزت بچانے کے لیے چلتا رہا۔ اب مجھے درد کے ساتھ ساتھ بخار کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک پشاور جانے والی بس کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔ کنڈکٹر نے ایک لمحے کے لیے سرسری سی نظر کے ساتھ میرا جائزہ لیا، پھر مجھے سڑک کے کنارے بنی ہوئی فیکٹری کا ہی کوئی افسر سمجھ کر مطمئن ہو گیا۔ بس میں بیٹھتے ہی میں نے اونگنا شروع کر دیا۔ بخار اور درد کی شدت بے حال کیے دیتی تھی، لیکن میں اونگتے اونگتے ہی خدا خدا کر کے واپس پشاور پہنچ گیا۔ اڈے سے ایک رکشے میں بیٹھ کر میں سیدھا ٹیلی گراف آفس پہنچا۔ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن احساس تحفظ نے مجھ میں جیسے زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی۔ میں نے ایک کلرک کو ڈبل فیس دے کر سب سے پہلے لاہور میں بیگم صاحبہ کو فون کیا۔ یہ نمبر صرف خاص لوگوں کے لیے مخصوص تھا اور کسی عام شخص کو اس نمبر پر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صبح کے بمشکل 7-8 بج رہے تھے اور مجھے امید تھی کہ بیگم نادرا گھر ہی پر ہوں گی۔ یہ فون بھی اس کے بیڈ روم میں اس کے سرہانے دھرا تھا۔ 4-5 لمبی گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے بالآخر مسز نادرا کی نیند سے بوجھل ہیلو سنائی دی۔ اس کی آواز سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ظاہر ہے میں نے اسے گہری نیند سے بیدار کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا نام لیا وہ نارمل ہو گئی۔ خیریت؟ اس نے حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے فون پر بہت سی مختصر بات کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بیگم نادرا نے ہی مجھے بات نہیں کرنے دی۔ اشارتاً ایک آدھ فقرہ ہی میں نے اسے حالات کے متعلق آگاہ کیا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پشاور کی جدید ترین آبادی ہی کا ایک ایڈریس مجھے نوٹ کروایا اور ہدایت کی کہ فوراً وہاں پہنچ کر اس کی اگلی ہدایت کا انتظار کروں۔ ظاہر ہے یہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تھی جس کی طرف مسز نادرا نے مجھے بھیجا تھا۔ جب میں گرتا پڑتا ایک رکشے کے ذریعے وہاں پہنچا تو ایک لمحے کے لیے چکرا گیا۔ میں ایک شاندار کوٹھی کے سامنے، جس کے باہر ایک بڑے افسر کے نام کی تختی لگی تھی، ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوا، میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا، کہیں میری یادداشت نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ میں نے ایڈریس زبانی یاد کیا تھا، کہیں نوٹ نہیں کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ مجھے نمبر یاد رکھنے یا سننے میں غلطی لگی ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ بہرحال میں نے سوچا اگر نمبر غلط ہوا تو معذرت کر لوں گا۔ میں نے ہمت کی اور باہر لگی گھنٹی کے بٹن کو پش کر دیا۔
اندر جل ترنگ بجنے کی آواز سنائی دی اور 2-3 منٹ کے بعد ایک معزز خاتون برآمد ہوئی، جس کی شخصیت کسی بھی طرح مسز نادرا سے کم متاثر کن نہیں تھی۔ غالباً اس کو میری آمد کی اطلاع پہلے سے ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے میرا نام سنتے ہی دروازہ جو اندر سے لاک تھا کھول دیا۔ میں نے بھی صرف نام بتانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ خاتون نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک شاندار ڈرائنگ روم پر ہوا۔ میں نے ابھی تک نہ کوئی استفسار کیا تھا، نہ ہی اس نے مجھے کچھ دریافت کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس نے آنکھ بھر کر مجھے دیکھا اور مجھ سے گویا ہوئی۔ میرا نام مسز بھٹی ہے۔ اس نے مجھے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے اتنی بے تکلفی سے اپنا تعارف کروایا تھا کہ مجھے واقعی یقین ہونے لگا کہ میں غلط نہیں بلکہ صحیح جگہ پر پہنچا ہوں۔ گھر کی ایک ایک اینٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں میرے جیسے لوگوں کو عام حالات میں شاید گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اب میں عام نہیں تھا۔ بیگم نادرا نے مجھے بظاہر تو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ مسز بھٹی کو اس عمر میں بھی عورت تو کم از کم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ حقیقت میں ایسی عورت تھی جو 60 سال کی عمر میں بھی لڑکی نظر آئے۔ اس کی عمر 40 سے اوپر ہی رہی ہوگی، لیکن یہ صرف میرا اندازہ تھا۔ تمہاری طبیعت غالباً کچھ خراب ہے، میک اپ سے اٹے چہرے والی مسز بھٹی نے میرے سامنے بڑی بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ نہ جانے اس سے بات کرتے ہوئے میں کیوں گھبرانے لگا تھا۔ گھبراؤ نہیں، اب تمام مصیبت ختم ہو گئی ہے، اس نے مجھے بظاہر حوصلہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور مسکراتے ہوئے اس نے میرا بھرپور جائزہ لیا، شاید مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تول رہی تھی۔ جی شکریہ، میں نے سنبھل کر کہا۔ مسز بھٹی نے فون پر غالباً کسی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ پھر ڈاکٹر اور ناشتے کی آمد ایک ساتھ ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر ابلے ہوئے انڈے کھائے، دودھ پیا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگایا، کچھ دوائیاں لکھ کر ایک کاغذ مسز بھٹی کو تھما دیا، جو مجھے سہارا دے کر ایک خوبصورت بیڈ روم میں لے گئی۔ شاید آرام اور درد سے نجات پانے کے لیے مسکن ادویات دی گئی تھیں۔ میرے ذہن میں دور دور تک کہیں رات کے واقعات کی پرچھائیاں بھی موجود تھیں۔ بڑی شاندار سائیکو تھراپی مجھے مسز بھٹی نے مہیا کی تھی۔ بستر تک میں غنودگی کے سے عالم میں پہنچا تھا۔ صرف ایک مسز بھٹی کے قرب کا احساس تھا جس نے میری نس نس میں چیونٹیاں سی بھر دی تھیں۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میں نے وہاں پہلے سے موجود کپڑے بدلے اور بے سود سا ہو کر پلنگ پر گر پڑا۔ کمرہ کافی گرم تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسز بھٹی دوبارہ اندر آئی۔ اس نے مجھے ایک کیپسول اور دوائی کی خوراک پلائی، مجھ پر کمبل ڈال دیا اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سو گیا۔ خواب میں ٹرک اور فائرنگ کے مناظر بار بار میری قوت برداشت کا امتحان لیتے رہے۔ قریباً 2:30-3 بجے تک میں گہری نیند سویا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ درد اور بخار غائب تھے، صرف کمر میں ہلکے ہلکے درد کا احساس باقی تھا۔ میں نے کمبل ایک طرف پھینکا، ایک زوردار انگڑائی لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جانے کسی جادو اثر دوائی یا پھر مسیحا کا کمال تھا کہ میں خود کو دوبارہ چاق و چوبند محسوس کرنے لگا تھا۔ پھر ملحقہ باتھ روم کا راستہ لیا۔ جب میں غسل خانے سے برآمد ہوا تو مسز بھٹی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے کو سہلاتے ہوئے میری خیریت دریافت کی۔ اسی کی زبانی معلوم ہوا کہ مسز نادرا نے 2 مرتبہ فون کیا اور میری خیریت دریافت کی تھی۔ اس نے مسز بھٹی کو ہدایت کی تھی کہ جب میں نیند سے بیدار ہو جاؤں تو فون پر وہ مسز نادرا سے میری بات کروا دے۔ مسز نادرا کی میری صحت سے متعلق تشویشناک اور ہدایت سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے فون میرے سامنے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں براہ راست ڈائلنگ پر مسز نادرا سے مخاطب تھا۔ میں نے اشاراتی زبان میں اسے تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے شاباش دی، میری بہادری کی تعریف کی اور مجھے اگلے حکم تک وہیں انتظار کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے اس سے اپنے گھر کی خیریت دریافت کی تو مسز نادرا نے بتایا کہ اس کی میرے گھر پر مکمل نظر ہے۔ اگر میرے ذہن میں دور دور تک اس سلسلے میں کوئی تشویش ہے تو میں اسے باہر نکال پھینکوں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میری ایک خاص انداز سے تعریف کرنے کے بعد کہا کہ فون مسز بھٹی کو دے دوں۔ مسز بھٹی سے جب فون پر بات کر رہی تھی تو میں نے مسز بھٹی کو صرف ہوں ہاں میں جواب دیتے ہوئے اور اپنی طرف سے کنکھیوں سے گھورتے پایا تھا۔ فون کریڈل پر رکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ بہت گہری ہو چکی تھی۔ اس نے فون رکھنے کے بعد قریباً ہنستے ہوئے مجھے کہا، مسز نادرا نے تمہارا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ میں سوائے سر جھکا کر مسکرانے کے اور اس بات کا کیا جواب دیتا؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی میں نے بھوک کی شکایت کی تھی،
مسز بھٹی باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ٹرالی گھسیٹتی ہوئی جب دوبارہ اندر داخل ہوئی تو اس کے بدن سے اٹھنے والی ایک خاص خوشبو کی لپیٹوں نے جیسے میرے ذہن کو مسخر کر لیا۔ خدا جانے اس خوشبو میں کیا جادو بھرا تھا کہ مجھے اپنے خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شاید اس خوشبو کا استعمال ہی یہی تھا۔ ٹرالی پر اس نے میرے لیے کھانا سجا کر رکھا تھا۔ میرے سامنے بیٹھ کر اس نے میرے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ خوشبو کا خمار بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور جوان نظر آ رہی تھی۔ مسز نادرا نے مجھ پر آخری اور بھرپور حملہ کرنے کی تیاری کر لی تھی۔ اس نے اس مرتبہ اپنے ترکش کا سب سے شاندار تیر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایسا تیر جس کا نشانہ کبھی نہ چوکے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ میں پے در پے پیش آنے والے واقعات سے بددل ہو کر بغاوت نہ کر جاؤں۔ مسز بھٹی جیسی جہنمی بلیاں اس نے میرے جیسے مضبوط شکار کو مارنے کے لیے ہی پال رکھی تھیں۔ اس کا خاوند جو کوئی افسر تھا غالباً کسی دورے پر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کے علاوہ 3 نوکر تھے اور میں بہرحال گوشت پوست کا انسان تھا، نوجوان تھا، میرے جذبات تھے اور بھٹک جانے والی عمر میں قدم رکھ چکا تھا۔ میری پارسائی کہاں تک میرا ساتھ دیتی؟ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو کہاں تک بہکنے بھٹکنے سے روک سکتا تھا؟ اتنی آسائش، ایسا آرام اور مسز بھٹی جیسی خوبصورت عورت کی صحبت کے سامنے میری پاکیزگی کہاں تک سدے راہ بنی رہتی؟ اس کی ایک ایک ادا سراپاؤ عورت تھی اور ستم بالائے ستم کے مجھے رات اس کے پاس بسر کرنا تھی۔ رات آئی اور میری سیاہ کاریوں کا ایک نیا باب رقم کر گئی۔ اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے حقیقتاً اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہوا، لیکن گناہ کی لذت نے احساس گناہ کو ختم کر ڈالا۔ روحانی ضمیر نے ملامت تو کی، لیکن اس کی شدت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ روحانی گھاؤ گو کہ بہت گہرا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ میں نے اس حادثے کو بہت شدت سے محسوس نہ کیا۔ انسان سمجھوتا کرنے پر اتر آئے تو ایسے حالات سے بھی سمجھوتا کر لیا کرتا ہے۔ صبح میں جب بیدار ہوا، نہا دھو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو ایک ملازم نے کسی خاتون کی آمد کی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بڑی حیرانگی کے ساتھ مسز نادرا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سیکرٹری نے اس کا بریف کیس تھام رکھا تھا اور مسز بھٹی اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتی آ رہی تھی جیسے وہ اس کی زر خرید غلام ہو۔ اس کے چہرے کی تمکنت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جو حادثہ ابھی تک میرے اعصاب پر سوار تھا، ایسے حادثات شاید مسز نادرا کے لیے معمولی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھنے سے مجھے یہی احساس ہوا جیسے اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کہ ٹرک اور اس کے کارندے پولیس کی حراست میں ہیں۔ وہ شاید پہلی فلائٹ سے یہاں چلی آئی تھی۔ مسز بھٹی سے نظریں ملانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، لیکن جب بھی ہماری آنکھیں آپس میں ٹکراتیں، ایک فتح مندانہ مسکراہٹ میں نے اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی پائی۔ واقعی اس نے بڑا میدان مار لیا تھا۔ شاید اس نے مسز نادرا کو اپنے اس کارنامے سے آگاہ بھی کر دیا تھا، کیونکہ میری خیریت دریافت کرتے ہوئے اس نے ایک ذو معنی فکرے کے ساتھ میری طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، اس سے میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس مارکے کو سر کرنے پر مسز نادرا کتنی خوش ہے۔ انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اس نوعیت کے کئی سوالات تب میرے ذہن میں بھی پیدا ہوئے تھے۔ میں نے بڑے دکھ سے یہ سوچا تھا کہ میری ماں کی تربیت، اس کا روزانہ مجھ پر ہونے والا دم درود بس ایک ہی جھونکے میں ہوا ہو گیا۔ مجھے اپنی اس حالت پر ہنسی بھی آتی تھی اور رحم بھی آتا تھا۔ میں مسز نادرا کی اچانک آمد سے واقعی حیران رہ گیا تھا۔ یوں تو اس کی ہر ادا چونکا دینے والی ہوتی تھی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بے تحاشا مصروفیت کے باوجود یہاں چلی آئے گی۔ بعد میں علم ہوا کہ جب معاملہ کسی طرح بڑوں میں سے کسی کے قابو نہ آئے تو پھر مسز نادرا کو خود کنٹرول سنبھالنا پڑتا ہے۔ پولیس ایک عرصے سے ہمارے مقامی باس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت چاہتی تھی جو اس کو مل چکا تھا۔ گو پولیس والے اب تک گرفتار شدگان میں سے کسی کی زبان سے ایک لفظ اپنے مطلب کا حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن حقیقت اپنی جگہ تھی کہ وہ بہرحال ہمارا ٹرک تھا۔ ہمارا مخالف گروہ انتہائی کمینگی پر اتر آیا تھا۔ وہ لوگ پولیس کو ہمارے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے تمام مواقع فراہم کر رہے تھے۔ مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ پولیس ان دونوں نوجوانوں کو بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے جنہوں نے ایک شاندار ہوٹل میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 مسافروں کو پستول کی زد میں اپنے کمرے میں لا کر ان پر پہلے تو تشدد کیا اور پھر بے ہوش کر کے ان سے 32,000 روپیہ چھین کر فرار ہو گئے۔ ہمارے مخالف گروہ نے ظاہر ہے ہمارے خلاف یہی رپورٹ لکھوانی تھی۔
یہ لوگ بسا اوقات ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں جو عام شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اپنے آدمیوں کے ذریعے اپنا ہی مال پکڑوا کر دوسرے گروہ کو پکڑانے کی چال چلی جاتی تھی۔ اگر اپنے کسی آدمی پر ڈبل کراس ہونے کا شبہ گزرتا تو اسے ایسی پلاننگ سے قتل کیا جاتا کہ مخالف گروہ پھنس جائے۔ یہ لوگ عموماً بڑے بڑے افسروں کو اپنے جال میں پھانسنے کے چکر میں رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی آپس میں دوڑ لگی رہتی تھی۔ ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کی پشت پناہی کرنے والے افسروں کو پھنسا دیا کرتے تھے تاکہ مخالف کی قوت کو کمزور کیا جائے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان تمام کارروائیوں کی عوام الناس یا عام حکومتی اعمال کو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی تھی۔ بس ان لوگوں کو ہی علم ہوتا تھا جو اس کیس میں شامل ہوتے تھے۔ مخالف گروہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ میرا اور میرے دوسرے ساتھی کا حلیہ بھی لکھوا دیا تھا۔ میرے دوسرے ساتھی کو تو پولیس نے اسی روز رات کے وقت گرفتار کر کے صبح رہا بھی کر دیا تھا۔ اسے اس سے زیادہ حراست میں رکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کتنے لمبے تھے اس کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ اس شخص کی وقتی گرفتاری بھی دوسرے گروہ کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے عمل میں آئی تھی، لیکن صبح کے اخبارات میں یہ خبر بڑی نمایاں شائع ہوئی تھی کہ فلاں اعلیٰ شخصیت کے صاحبزادے کو پولیس نے ڈاکہ زنی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر جس طرح بم بن کر ہمارے لوگوں پر پڑی اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے۔ راتوں رات مخالف گروہ نے پریس میں اپنے بندے سے رابطہ کر کے یہ خبر بھی لگوا دی تھی۔ بعد میں یہ بات اتنی بڑھی کہ اس معاملے کو اس طرح اچھالا گیا کہ اس اعلیٰ شخصیت کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ یہی ان لوگوں کا مقصود بھی تھا۔ اس طرح انہوں نے یہاں مسز نادرہ کے گروہ کا ایک آہنی ستون گرا دیا۔ کیسے ہو اب؟ مسز نادرہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ جی ٹھیک ہوں، میں نے کھسیانے ہو کر اس طرح جواب دیا کہ جیسے کسی نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ کیا بات ہے، کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے مسز بھٹی کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں جہاں دیدہ عورتیں مجھے کھلونا سمجھ کر میرے ساتھ اپنا جی بہلا رہی تھیں۔ ان کے دل چہروں کے برعکس تھے، کتنے مکروہ تھے یہ تو میں ہی جان سکتا تھا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مجھے اس طرح شرم آ رہی تھی جیسے میں کوئی پردہ دار عورت ہوں۔ مسز نادرہ نے یہ کارنامہ انجام دینے پر مسز بھٹی کو داد دی ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے بہرحال ضروری تھا۔ جب تک مجھ میں شرافت یا نیکی کے تھوڑے سے جراثیم بھی باقی رہتے، وہ لوگ مجھ سے خطرہ محسوس کر سکتے تھے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اپنے کسی بھی کارکن کے دماغ میں موجود نیکی اور شرافت کے کیڑے ختم کرنا ان کی ڈیوٹی کا گویا حصہ تھا۔ مسز نادرہ کے لیے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ میں آہستہ آہستہ لائن پر آ رہا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ایک شاندار کار میں اپنے مشن پر روانہ ہو گئی اور مجھے پھر مسز بھٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ راشد، کسی بات سے گھبرانا یا شرمانا نہیں۔ تم میرے بہترین دوستوں میں سے ہو، تمہاری کوئی خواہش تشنا نہیں رہنے دی جائے گی۔ جس چیز کی ضرورت محسوس کرو اشارے کنائے سے اسے بتا دینا۔ اس نے جاتے جاتے رک کر بڑے گھمبیر لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے مسز بھٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ اگر میرے دل میں تھوڑا سا پچھتاوا بھی موجود ہے تو وہ بھی نکل جائے۔ آؤ باہر لان میں بیٹھتے ہیں۔ مسز بھٹی نے اس کے جاتے ہی بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر اپنے بازو کا بوجھ ڈالا۔ ہم دونوں لان میں چلے آئے، پھر وہ مجھے اپنی گیلری میں لے گئی۔ مسز بھٹی بھی کمال کی آرٹسٹ تھی۔ اس کی بنائی ہوئی تصاویر کی اکثر کی نمائش ہوتی رہتی تھی۔ انٹلیکچوئل طبقے میں اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس بات کا اندازہ میں نہ کر سکا کہ وہ بھی میری طرح اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی یا اسے یہاں آنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، اب اس کا شمار اس گروہ کے وی آئی پیز میں ہوتا تھا۔ مسز نادرہ معمولی آدمی سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مسز بھٹی کے ساتھ اس کی بے تکلفی مسز بھٹی کے مقام کا اندازہ لگانے کے لیے کافی تھی۔ شام کا وقت میں نے جوں توں کر کے کاٹا۔ شام کو مسز نادرہ کی واپسی ایک معزز آدمی کے ساتھ ہوئی۔ پہلی نظر میں وہ شخص مجھے واقعی کوئی معزز آدمی دکھائی دیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کے جوہر جب مجھ پر کھلنے لگے تو میں حیران رہ گیا کہ بظاہر ایک معزز اور انتہائی شریف نظر آنے والا یہ گورا چٹا لمبا تڑنگا شہری اندر سے کتنا سیاہ کار ہے۔ مجھے زندگی میں کئی خطرناک اور بدماش لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، لیکن اس جیسا مکار بدماش آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ اس کا طریقہ واردات اتنا خطرناک تھا کہ اس کا شکار کبھی بھی اس کے شکنجے سے نہ نکل پاتا۔ اعلیٰ سوسائٹی میں وہ مسٹر خان کے نام سے مشہور تھا۔ شہر میں کسی بھی پولیس افسر کے پاس اس کا نام استعمال کر کے ہی
لوگ کئی کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ بعد میں اس آفیسر کو جب معلوم ہوتا کہ کام کروانے والے سے مسٹر خان کا کوئی تعلق نہیں تو وہ سر پیٹ کر رہ جاتا، لیکن بیچارے میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ براہ راست مسٹر خان سے کوئی بات پوچھ سکے۔ یہ شریف آدمی ایک شاندار ہوٹل کا مالک تھا اور اس ہوٹل میں شہر کے متمول طبقے کا ہی داخلہ ممکن تھا۔ ہوٹل اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے شہرت رکھتا تھا، لیکن کیا مجال جو کبھی کسی مقامی افسر نے وہاں مداخلت کی جرت بھی کی ہو۔ ہوٹل کی آڑ میں بہت ہی خطرناک کاروبار کر رہا تھا۔ اصل میں اس کا ہوٹل ہی وہاں ہماری سرگرمیوں کا محور تھا۔ کوئی بھی سودے بازی کرنے کے لیے وہی ہماری بہترین قیام گاہ تھی، لیکن کسی نے بھی اس کے ذرائع آمدن کے متعلق تحقیق کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کا طریقہ واردات سن کر ہی شریف آدمی سہم جاتا تھا۔ جیسے ہی شہر میں کوئی اعلیٰ افسر آتا، اس کی تربیت یافتہ فحاشائیں اس سے مراسم قائم کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ یہ معمولی قسم کی فحاشہ لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ ملک کے متمول خاندانوں کی پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ، تہذیب اور سوسائٹی میں اعلیٰ مقام کی حامل ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے کسی کو ان پر شک کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ لڑکیاں اس گروہ کے ہاتھ کیسے لگیں، یہ الگ کہانی ہے۔ بہرحال جیسے ہی کوئی نیا افسر آتا، ان میں سے کوئی مخصوص لڑکی اس سے راہ و رسم بڑھا لیتی۔ بعض خوش قسمت تو اس جہنمی وبال سے بچ جاتے، لیکن جن کا معاملہ کام و دہن کی تسکین تک پہنچ جاتا، انہیں وہ لڑکی اسی ہوٹل کے پہلے سے مخصوص کمرے میں شب بصری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ یہاں خفیہ مقامات میں کسی ایک مقام پر ایک مووی کیمرہ پہلے سے موجود ہوتا اور اس کی سیاہ کاریوں کی شام جزیات اپنے اندر سمو لیتا، یا پھر اس حادثے کی تصاویر حاصل کر لی جاتی۔ وہ لڑکی اس کے چند دنوں کے بعد غائب ہو جاتی، کیونکہ اسے کسی دوسرے شہر سے اسی اہم فریضے کے لیے بلاوا آ جاتا۔ پھر گروہ کا کوئی آدمی اس آفیسر سے ملاقات کرتا اور اس کو ساری فلم یا تصاویر دکھائی جاتی۔ ان کی پہلے سے کئی کاپیاں تیار کر لی جاتی تھیں۔ فلم دکھانے کے بعد اس سے صرف ایک مطالبہ کیا جاتا کہ وہ ان کے ہر حکم کی بلا چو چرا تعمیل کرے۔ دوسری صورت میں اس کے لیے سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہتا۔ پھر وہ بیچارہ اپنی نوکری کے دوران لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہتا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر تبادلہ کسی دوسرے شہر میں کرواتا تو یہاں بھی یہ لوگ پیر تسمہ پا کی طرح ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتے۔ مجھے اپنے گروہ کے ایک رکن نے بتایا تھا کہ 2-3 ملک کے ایسے اعلیٰ آفیسروں کو وہ جانتا ہے جنہوں نے ان ظالموں کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اب مجھے اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ آخر وہ لوگ کس طرح کھلے بندوں اپنے جائز دھندے میں مصروف ہیں، اور کیوں ملک بھر میں کہیں بھی کسی کو بھی ان کا بال بیکا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ شام تک مسز نادرا نے مسٹر خان کی مدد سے حالات کو کنٹرول کر لیا، اور رات کی فلائٹ سے میں اس کے ساتھ واپس لاہور جا رہا تھا۔ مسز بھٹی کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے میرے اچانک واپس چلے جانے کا بہت دکھ ہوا ہے۔ پی آئی اے کے شاندار جہاز میں جب میں مسز نادرا کی میت میں داخل ہوا تو میں خود کو کوئی مافوق الفطرت ہستی سمجھ رہا تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی فلائٹ تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کروں گا، اور میں ہوائی جہاز کی بھی فرسٹ کلاس میں اپنے ملک کی ایک امیر اور معزز ترین ہستی کے ساتھ محو سفر تھا۔ شاید اس ایئر ہوسٹس کو جہاز والوں نے صرف ہمارے لیے ہی مخصوص کر دیا تھا، جو دوران سفر میری اور مسز نادرا کی سیٹ کے قریب مؤدب کھڑی کسی نہ کسی حکم کی منتظر رہی۔ زندگی ہر لمحے مجھے انسانی کم مائگی اور دولت کی برتری کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ بات آہستہ آہستہ میرے دل میں گھر کر چکی تھی کہ دام بنائے کام۔ اس تھوڑے عرصے میں ملک کی بڑی بڑی اعلیٰ اور معزز ہستیوں سے سامنا ہوا تھا۔ ان میں عمراء، بزام خویش، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، پلیڈر، سوشل ورکر اور نہ جانے کون کون شامل تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا عوام کے سامنے اتنا شاندار امیج بنا ہوا تھا کہ اگر میں چیخ چیخ کر بھی ان کی سیاہ کاریاں لوگوں کو بتانا چاہتا تو شاید کوئی میرا اعتبار بھی نہ کرتا اور مجھے پاگل قرار دے دیا جاتا۔ ان لوگوں میں ایسے ایسے بزام خویش مشائخ بھی شامل تھے کہ جن کا مکمل نام ہی لینا بے ادبی سمجھا جائے۔ وہ بڑی بڑی گدیوں کے مالک تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد سینکڑوں، ہزاروں تک جا پہنچی تھی۔ ان کے فیض عام چشمے اپنے ملک میں تو کیا، بیرونی ممالک میں بھی جاری و ساری تھے۔ لیکن ان کا ایسا بھیانک روپ میں نے دیکھا کہ میں جو خود ایک سیاہ کار تھا، مجھے بھی ان کے گھٹیا اور ذلیل کارناموں پر شرم محسوس ہونے لگتی۔ یہ لوگ دن کے اجالے میں لوگوں کے لیے رحم کے فرشتے بنے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے میں شیطان بن جاتے تھے۔
میں ایسے کئی 70 سالہ بوڑھوں سے واقف ہو چکا تھا جن کے حرم قدوں میں 16 سال کی معصوم بچیاں ان کی ہوسکاریوں کی تسکین کا سامان باہم پہنچاتی تھیں۔ وہ اپنے دور کے زمین کے ناخدا بنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی گدھا، اجڑ، جاہل اور لفنگا جب بھی جس باعصمت اور ایسی پاک صاف لڑکی جس کی پاکیزگی کی قسم فرشتے اٹھا سکیں پر لٹو ہو جاتا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی اس مذہبیت کے لبادے میں چھپے ہوئے راسپوٹین سے نہیں بچا سکتی تھی۔ میں حیران رہ جاتا کہ آخر ایک پڑھی لکھی انٹلیکچوئل اور اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی کو کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ وہ ایک 60 سالہ بوڑھے دولت مند سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی مجبوری دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ اس بیچاری کو اتنا مجبور کر دیا جاتا کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم پر آہ بھی نہ کر سکے، بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسی سینکڑوں مجبور اور بے بس ہوازادیاں ان پیرانے تسمہ پا کے حرم قدوں میں آج بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دن رات اپنے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہوں گی۔ مجھے ان تمام جرائم کے پس پردہ صرف اور صرف ایک ہی چیز نظر آتی تھی، اور اس کا نام تھا دولت۔ یہ لوگ اس لیے ہمارے ناخدا بنے بیٹھے تھے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، اور وہ اس پیسے سے قانون، شرافت، عزت، شہرت، ضمیر، بڑا نام، پارسائی اور کائنات کی ہر نعمت حاصل کر سکتے تھے۔ یہ تھے وہ احساسات جس نے مجھے انسان سے درندہ بنا دیا۔ میں نے تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر کے میرے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا مقصد دولت کا حصول بنا ڈالا۔ میرے نزدیک نیکی اور گناہ کی اس کے علاوہ اور کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے دولت حاصل کرنا، اور سب سے بڑا گناہ ہے غریب ہونا۔ میں نے جان لیا تھا کہ یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں، یہاں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ بھینس پر اس کا حق ہے جس کے پاس اسے ہانکنے کے لیے ڈنڈا موجود ہو۔ میں نے دیکھ لیا تھا، شرافت خواہ وہ میری ماں کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو، خود اپنے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ دوران پرواز بیگم نادرہ میری بہادری کی تعریف کرتی آئی۔ میں 2 مرتبہ پولیس کے شکنجے سے بچ نکلا تھا، اور کسی بھی نئے آدمی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں اس کی ہی نہیں، گروہ کے تمام بڑوں کی نظر میں ایک باعزت مقام حاصل کر چکا تھا۔ جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو ایک شاندار ایئر کنڈیشن کار ہمارے لیے موجود تھی۔ بیگم نادرہ مجھے لے کر سیدھی اپنی کوٹھی پر چلی آئی۔ اس نے مجھے اندر سے توڑ پھوڑ ڈالا تھا اور اس ٹوٹ پھوٹ کا فائدہ جی بھر کے اٹھایا۔ اگلے روز صبح کے وقت جب میں نے سردی سے دم توڑتی دنیا کے ایک باشندے سے فرانسیسی سامان تعیش سے سجے سجائے ایک گرم اور شاندار غسل خانے میں نہاتے ہوئے رات کے گزرے واقعات کے متعلق سوچا تو خود بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے رات اپنے شہر کی ایک معزز، قابل احترام اور خوبصورت ترین ہستی کی خوابگاہ میں اس کے پہلو بہ پہلو بسر کی ہے۔ صبح بیگم نادرہ کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر خاص طور سے دیکھی تھی۔ پہلے روز اس کے پاس جو مجبور اور مقہولہ نوجوان آیا تھا، وہ پانی کے علاوہ اور کچھ لینے کا فن نہیں جانتا تھا۔ اس نوجوان کو بیگم نادرہ نے بے تحاشا خیرات سے لوٹا اور اس کے خون میں موجود احسان شناسی کے جذبے کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے کام لیا، لیکن وہ اس سے آگے جانا چاہتی تھی۔ اسے ایسا طوطا چاہیے تھا جو پنجرے سے نکالنے پر بھی باہر نہ نکلے اور قید خانے کو آزادی پر فوقیت دے، کہ مسز بھٹی کے ذریعے اس نے یہ مارکا پہلے ہی سر کر لیا تھا، لیکن آج وہ براہ راست میدان میں اتری تھی۔ وہ اپنی گرفت آکٹوپس کی طرح میرے دل و دماغ کے علاوہ میرے جسم پر بھی مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے گزشتہ کارناموں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں مستقبل میں اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہو سکتا ہوں۔ اب مجھے اپنے جسمانی تقاضوں کا احساس بھی ہونے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ایک اور مقام بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے بریف کیس میں سے ایک خاصی موٹی رقم لے کر میں اپنے گھر چلا گیا، جہاں میری ماں تھی، جوان بہن اور بھائی تھے اور ان کی خوشیاں تھیں۔ میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ شہر میں موجود اپنا مکان جو ہم نے گروی رکھ چھوڑا تھا واگزار کروا لیا اور اپنی ماں اور بہن بھائی کے ساتھ شہر منتقل ہو گئے۔ اس منتقلی پر میری ماں نے ہلکا سا احتجاج بھی کیا، لیکن مستقبل کی ضرورتوں اور تقاضوں کا احساس میں نے اسے اس انداز میں دلایا کہ بیچاری میری بات فوراً مان گئی۔ پھر والد کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم اپنے آبائی مکان میں نہ رہیں۔ شاید وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اب اس علاقے کے لوگوں کو کیسے منہ دکھائیں گے، یا پھر ان کو یہ احساس تڑپاتا رہتا ہوگا کہ ان کے بچے اس علاقے کے لوگوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے۔ جب جیل میں ملاقات پر میں نے والد کو بتایا کہ ہم نے اپنا شہر والا مکان گروی سے چھڑوا لیا ہے اور وہاں منتقل ہو گئے ہیں، تو جہاں انہوں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا
وہاں ایک ہوک بھی ان کے کلیجے سے ضرور اٹھی تھی۔ آخر اس گھر سے بری بھلی جیسی بھی سہی ان کی یادیں وابستہ تھیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم دیہات والا مکان فروخت نہیں کریں گے۔ 10-12 دن تک مسز نادرا کے پرائیویٹ آفس میں کام کرتا رہا۔ اس آفس میں ان کے سوشل سروسز سے متعلق تمام معاملات کو نمٹایا جاتا تھا، اور یہاں میں نے اپنے سوا اپنی کماش کے کسی کو بھی نہیں پایا تھا۔ اس عرصے میں وہ میری مکمل کمزوری بن چکی تھی۔ میرے پاپی وجود نے مجھے مار ڈالا تھا۔ اس اثنا میں ڈوب ڈوب کر ابھرا اور ابھر ابھر کر ڈوبا تھا۔ ایک پرشور لہر آتی اور مجھے اٹھا کر سوچ کے سمندر سے ساحل کی تپتی ریت پر پھینک جاتی۔ دوسری لہر آتی اور میں پھر غوطے پر غوطہ کھانے لگتا۔ میں نے اپنے آپ کو خود ہی مشق ستم بنا ڈالا۔ مجھے اپنے اوپر ستم ڈھا کر خود ہی ایک تسکین سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ کھینچا تانی جو میرے وجود اور ضمیر کے درمیان جاری تھی، اس نے اب ایک شدید جنگ کے بعد دم توڑ دیا تھا۔ میرا ضمیر میرے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ میری ماں کی زندگی بھر کی ریاضتوں کو میری چند لمحوں کی سیاہ کاریوں نے اس طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا جیسے تیز ہوا کا جھونکا راکھ کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ شراب، شباب اور دولت، یہ تھی وہ تکون جس نے پھندا لگا کر میرے ضمیر کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ بیگم نادرا کے ہاتھوں جب میں نے پہلی مرتبہ شراب کا جام لینے سے انکار کیا تو اس نے اپنی تمام تر حشر سامانیاں سمیٹ کر بڑی عجیب سی ہنسی کے ساتھ کہا، اب بھی تم شراب نہیں پیو گے؟ گدے، جو نہ کرنے والا کام تھا وہ تو تم نے کر لیا۔ اور میں نے ایک ہی جھٹکے سے وہ سارا زہر اپنے اندر انڈیل لیا جو بیگم نادرا قطرہ قطرہ کر کے مجھے پلانا چاہتی تھی۔ جس تیزی سے میں نے تنزل کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا، اس کا انداز دیدنی تھا۔ برائی قوت بن کر جب اپنا آپ منوانے پر تل جائے تو بڑے بڑے جفادری انسان بھی بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بسا اوقات معمول رفتار کی آندھی بھی جڑوں سمیت پورے درخت کو زمین بوس کر ڈالتی ہے۔ میری بنیاد میں ہی شاید بغاوت کے جراثیم پیدا ہو چکے تھے۔ میری شخصیت کی بنیاد تھی ہی کیا؟ والد نے کبھی دست شفقت سر پر نہ رکھا۔ ماں مظلومیت کی تصویر بن کر مجھے بڑے بڑے آدرش دیتی رہی، لیکن میرے لاشعور میں کہیں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ جن عظیم اصولوں نے جنت بی بی کی زندگی کو جہنم بننے سے نہیں روکا، وہ میرے کیا کام آئیں گے؟ تب شاید میرے نزدیک طاقت کا سمبل میرا باپ تھا جو بڑا آدمی تھا۔ اب میرے نزدیک طاقت کا سمبل مسز نادرا تھی جو بڑی عورت تھی۔ میرے اندر بچپن سے آج تک مسلسل جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی آ رہی تھی، اس نے میری شخصیت کو بننے ہی نہ دیا۔ میری حالت اس کمزور مریض کی سی تھی جس پر ہر بیماری کے وائرس فوراً اثر انداز ہو جائیں۔ ممکن ہے اگر مجھے نادرا کے بجائے کسی مرد کامل سے واسطہ پڑ جاتا تو میں اب تک کشف کی کئی منزلیں طے کر چکا ہوتا۔